الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. جب بھی بندہ مومن درود و سلام پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور اس بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. بے شمار فضائل و برکات اس حوالے سے کتب حدیث میں مذکور ہیں. ایک بہت ہی پیاری روایت ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پھیلتی جاتی ہے. اور کس قدر یہ برکت ہے کہ اس زمین پر غلام مصطفیٰ درود و سلام پڑھے تو ساتوں آسمانوں کے پار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اس کو محسوس کرتی ہے اور اس کے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے, اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے. الابریز کتاب کا نام ہے, بہت ہی اعلیٰ کتاب. سیدنا شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ مومن درود پڑھے تو جنت پھیلتی ہے. فرمایا ہر چیز کی اصل وہ نور مصطفیٰ ہے, تو جنت بھی نور مصطفیٰ سے بنی ہے. تو جب کوئی بندہ مومن درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ جنت اپنی اصل کا ذکر سنتی ہے. تو فرمایا جب اپنی اصل کا ذکر سنتی ہے تو پھر اس کی طرف لپکتی ہے کہ جس طرف یہ اسے ذکر سنائی دیتا ہے تو اس طرف جاتی ہے. اس وجہ سے جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جنت کے جتنے دروازے ہیں اور ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں, اور جو بھی فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آقا کونین کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہے, اور وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو یقیناً جو بندہ مومن صبح و شام درود و سلام پڑھے گا تو گویا اس کے درود و سلام کی وجہ سے صبح و شام جنت میں وسعت پیدا ہوتی رہے گی. تو جس کے وظیفہ سے, جس کے ورد سے, درود سے صبح و شام جنت میں وسعت پیدا ہو تو یقیناً کل بروز قیامت جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب ذوالجلال اس بندہ مومن کو اسی وسعتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کی یہ ببرکت اور مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی ہے. کس قدر اعلیٰ اور کتنی عظمت والی رات ہے. دیکھیں کچھ راتیں ہیں جن کے بارے میں فرما دیا کہ یہ قدر والی ہے, یہ عظمت والی ہے, فضیلت والی ہے بندوں کے حق میں کہ ہمارے لیے وہ رات بہتر ہے. شب جمعہ کو کہا بہت اعلیٰ رات ہے, شب قدر کو کہا بہت اعلیٰ رات ہے, شب عرفہ کو کہا بہت اعلیٰ رات ہے.
اور شب عید جو ہے وہ بہت اعلیٰ رات ہے، چاند رات جو ہے وہ ہمارے حق میں اعلیٰ ہے، اور آج کی رات اس کے بارے میں محدثین و مفسرین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ساری جتنی بھی ظاہری حیات تھی، جتنی بھی راتیں گزری، سب راتوں سے افضل رات آقا کونین کے حق میں یہ شب معراج ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں، یعنی یہ کہ ہمارے بندوں کے حق میں، ان کے امتیوں کے حق میں کسی رات کا اعلیٰ و افضل ہونا، یہ وہ رات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے سب راتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس رات میں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظمت فضیلت عطا ہوئی، وہ نہ تو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا ہوئی اور نہ کسی کو ہو سکتی تھی، یہ آپ ہی کا حصہ تھا، اور آپ کو جو سب سے بڑا منصب اور سب سے بڑی فضیلت عطا کی گئی وہ اسی رات سے تعلق رکھتی ہے کہ بلا حجاب آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو یہ اس رات میں یعنی 27ویں شب، اس رات میں آپ کو یہ دیدار الہی عطا کیا گیا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے 27ویں شب جو ہے یعنی شب معراج جو ہے وہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ تو کس قدر ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، آقا کونین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ابھی اس وقت کہاں ہوں گے، کس کاموں میں لگے ہوں گے؟ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں، یہ رب کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں اور اس ذکر سے اپنے ایمان کو تازگی بخش رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ معراج آپ نے بار بار لفظ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج ہوئی، تو معراج اور انبیاء کو بھی ہوئی، یعنی نبیوں کو معراج ہوتی رہی، جو بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت تھا تو ان کو معراج عطا کی گئی، لیکن سب کی معراج کا انداز مختلف تھا کہ کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح معراج ہوئی۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی معراج ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی معراج ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی معراج ہوئی، تو انبیاء کو معراج عطا کی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلت عطا کی ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ کو بھی معراج عطا کی گئی، اور آپ کی معراج کیا تھی کہ آپ کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ پر آپ جا کر ایک بہت بڑی چٹان، ایک پتھر ہے، اس پر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اس پر کھڑے ہو گئے۔ جب اس پر کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے سارے حجابات اٹھ گئے، آپ کو زمین و آسمان کی ہر چیز نظر آ رہی تھی اور بہت کچھ آپ نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں آپ کو دکھائی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ اس کے متعلق بھی کئی سارے واقعات کتابوں میں مذکور ہے، کیا کیا دیکھا، کس کس انداز سے دیکھا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کی معراج بہت مشہور واقعہ ہے کہ کوہ طور پر جا کر رب سے ہم کلام ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا کہ کوئی بیچ میں واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اپنے رب سے کلام کیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلیم بنایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج کہ کوئی طور پر بلا کر رب تعالیٰ نے اپنے اس نبی سے کلام کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی کہ جب یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا اور آپ کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھے دوڑ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ کمرے میں داخل ہوئے، یہودی پیچھے تھے، تو جو سب سے آگے شخص تھا وہ بھی آپ کے پیچھے داخل ہوا، تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے آسمانوں میں اٹھا لیا، اور وہ شخص جو تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی گئی۔ تو یہودیوں نے اس شخص کو قتل کر دیا،
اور یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے کہ نہ ہی انہیں قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں میں زندہ ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، لیکن آقا کونین رب کے محبوب کی معراج وہ سب سے الگ تھلگ تھی۔ اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں سے بالا رہی بالائی دوست، یعنی کوئی تو طور تک پہنچا، وہاں جا کر رب سے ہم کلام ہوا، کوئی چرخ پہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام چرخ آسمان کو کہتے ہیں کہ آسمانوں میں پہنچے، یہ عرش سے پار سارے بالاؤں سے، یعنی جتنے مرتبوں والے ہیں سب سے بڑا مرتبہ رب کے محبوب ہی کا رہا کہ یہ عرش سے پار، عرش سے بھی آگے لا مقام رب ذوالجلال نے بلا کر اپنے محبوب کو بلا حجاب دیدار کروایا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جس طرح اور پہلو اسپیکٹس کے لحاظ سے سب سے منفرد اور اعلیٰ ہے، تو اس ایک وصف یعنی معراج کے اعتبار سے بھی آپ کی عظمت سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ کی معراج جو ہے وہ سب سے منفرد ہے۔ اور رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کا ذکر قرآن پاک میں کتنے اعلیٰ انداز سے فرمایا ہے، اور کس انداز سے اس آیت پاک کا آغاز کیا جس میں اپنے محبوب کے اس سفر کو، اس سیر کو ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ ایک ایک لفظ اس آیت پاک کا اپنے اندر جو ہے وہ معانی و مفاہیم کے سمندر رکھتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی آغاز ہی دیکھیں سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ ذات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اب یہ شروع کرنے کا جو انداز ہے، اس کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، کتابوں میں لکھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا کہ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن اہل عرب کے محاورہ کے مطابق نازل ہوا، یعنی جو عربوں کا انداز گفتگو تھا، جس طرح کہ وہ محاورے بولتے تھے، اس کے مطابق، ان کی گفتگو کے مطابق نازل ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں یہ ایک انداز تھا کہ جب بہت ہی عجیب بات کوئی سنتے، حیرت میں ہوتے، تو ان کی زبانوں سے نکلتا تھا سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سیر اپنے محبوب کو وہ رات کے مختصر سے حصے میں کروا کر سب کو حیران کر دیا، اس لیے آیت کا آغاز فرمایا لفظ سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ ذات۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایک وجہ یہ تھی کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ذکر کرنا تھا، اس معراج کے بارے میں بتانا تھا کہ میں نے رات کے مختصر سے حصے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے پھر میں سدرۃ المنتہا تک، پھر اس سے آگے عرش، اور پھر عرش سے بھی پار لا مکان کی طرف گیا، سیر کر کے آیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، فرشتوں کو دیکھا، مختلف انبیاء کو دیکھا۔ تو یقیناً لوگوں نے اعتراض کرنے تھے اور لوگوں نے اعتراض کیے بھی۔ تو رب ذوالجلال نے ایسا لفظ بیان فرمایا کہ سبحان اللہ، کہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جو ذات یہ سیر کروا رہی ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر عاجزی سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے محبوب میں، اپنے محبوب کو چاہے تو وہ ایک لمحے میں ان عالمین کی سیر کروا سکتا ہے، اور رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ وہ ہر عیب اور ہر عاجزی سے پاک ہے۔ اگر کوئی اعتراض ذہن میں آئے تو یہ سوچنا کہ سیر کروانے والا کون ہے؟ جو کروانے والا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ،
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور دیکھیں معراج پر پہلی رات جو تھی، جس رات معراج ہوئی، اسی کو صبح کو اعتراضات تو ہوئے، یعنی اعتراض کیا، ابو جہل نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ 1.25 ماہ کا اس یعنی سفر تھا، 1 مہینہ اور 1 ہفتہ لگتا تھا صرف مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس تک، یہ 1 مہینے سے زائد کا سفر تھا. تو جب صرف یہ سفر 1 مہینے سے زائد کا تھا تو لامکان کا سفر کتنا زیادہ ہوگا، کس قدر وہ بہت بڑا سفر ہوگا کہ پہلے آسمان تک، زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر. ایک اعلان سماعت فرما لیں، یہ گاڑی کا نمبر ہے PL07RYJ PL. تو اتنا لمبا یہ سفر تھا، اس قدر کہ پہلے آسمان تک، زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر یہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی. یعنی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر 500 سال 500 ایئرز وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک نقطے سے، ایک مقام سے لے کر جو 500 سال بعد جہاں پہنچے گا، یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے مختصر سے حصے میں، رات کے مختصر سے حصے میں. اعتراض تو تھے اور کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس جانا ہو تو 1.25 ماہ لگتا ہے. لیکن وہ معترض جو تھے، وہ ابو جہل، وہ اپنی عقل کے مطابق سوچ رہا تھا کہ یہاں سے ہم چلتے ہیں تو 1.25 مہینے میں پہنچتے ہیں. لیکن یہ سیر کروانے والی ذات تو رب ذوالجلال کی تھی کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سیر کروائی اور اس نے اپنی عقل پر سوچا، اور اسی بات کو لے کر وہ دوڑا ہوا لوگوں کو بتا رہا ہے. یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کہتے تھے کہ وحی آتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، آج یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہی بات لے کر وہ اعتراض کی صورت میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا. اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو صدیق ہے، رب ذوالجلال نے انہیں صدیق بنا دیا ہے. جا کے کہنے لگا کہ اے ابو بکر، کیا یہ بات بھی مانو گے، آج بھی تصدیق کرو گے؟ کہا کیا بات ہے یا سنانی، تمہارا وہ یار کیا کہہ رہا ہے جن کی ہر بات میں تم تصدیق کرتے ہو، وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف، اور پھر ہر آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے گیا ہوں. تو کیا مانتے ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں. فرمایا وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا میں جا کے پوچھ لیتا ہوں یا کوئی لاجک پتا کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. لیکن بغیر پوچھے سیدنا صدیق اکبر تصدیق کر رہے ہیں. اور کیوں نہ کرتے کہ یہ تو اس رات ہی طے ہو چکا تھا کہ کس نے تصدیق کرنی ہے. وہی پہ طبری نے ریاض الندرہ میں یہ حدیث لکھی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپس تشریف لا رہے تھے، جبریل امین بھی ساتھ ہے. فرمایا جبریل تو جانتا ہے ان قوم لا یصدقونی، کہ میری یہ قوم یہ کتنے بگڑے ہوئے ہیں، کفار قریش یہ کیسے اس کی تصدیق کریں گے، کیسے مانیں گے کہ راتوں رات میں نے اتنی لمبی سیر کی ہے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، جو صدقہ ابو بکر وہو صدیق، کوئی آپ کی تصدیق کرے، کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر تصدیق کرے گا اور رب نے اسے صدیق بنا دیا. تو سیدنا صدیق اکبر کو تو اسی رات ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے یہ صداقت کا تاج پہنا دیا گیا تھا کہ صبح سیدنا صدیق اکبر تصدیق کریں گے. اور اسی بات کی تصدیق کی وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بنے تھے کہ بن پوچھے
کسی اور دوسرے صحابی سے بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے سنا ہے؟ اسی ابو جہل سے ہی کہا۔ کس نے کہا؟ جب اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے، فرمایا وہ سچ کہتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی اور صداقت کا تاج پہنا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک، قیامت کے دن بھی لوگ انہیں کہتے رہیں گے سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر، صدیق پہلے بھی تھے، یعنی ہر صحابی وہ صادق و امین تو ہے، صدیق تھے، لیکن معراج کی تصدیق کی تو صدیق اکبر بن گئے۔ تو گویا کہ پہلے دن سے، جس دن سے یہ واقعہ ہوا، یہ شب معراج ہوئی، اس دن سے ہی دو قسم کے ذہن ہیں۔ ایک تو عقل پر تولتا ہے اور وہ اس کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا دیکھتا ہے کہ سیر کروانے والا کون ہے اور کس کو سیر کروائی، وہ بن پوچھے تصدیق کرتا ہے۔ اب جو اس کا منکر ہے تو یقیناً وہ تو ابو جہل کی پارٹی کا ہے، اور جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے تو یقیناً وہ صدیق اکبر کا فیضان پانے والا ہے۔ سبحان الذی اسرا، اب الفاظ دیکھتے جائیں، کہتے ہیں سفر معراج بھی کہتے ہیں، کیونکہ سفر بھی کہا جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے جو لفظ ارشاد فرمایا اس پر غور کریں۔ ارشاد فرمایا اسرا، یعنی سیر کروائی۔ سیر ایک ہوتا ہے سفر بعض اوقات آپ خوشی سے کرتے ہیں، بعض اوقات مجبوری سے کرتے ہیں، یعنی دونوں طرح ہوتے ہیں۔ کسی شادی میں جا رہے ہیں، کسی اور دعوت میں جا رہے ہیں، دوست نے بلایا، رشتہ داروں نے بلایا، خوشی کا موقع ہے تو خوش ہوتے ہوئے سفر کریں گے، اور کبھی پریشانی میں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی فوتگی ہو گئی یا اور کسی کا بھی نقصان ہوا تو اب سفر کر کے جاتے ہیں۔ یعنی سفر میں دونوں طرح کے حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ سفر کرتے ہیں خوشی کی کیفیت میں بھی، اور سفر کرتے ہیں آپ غمی کی کیفیت میں بھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سیر جو ہے وہ غمی کی حالت میں کی۔ سیر جب بھی کرتے ہیں آپ فارغ البال ہوتے ہیں، آپ ٹائم نکالتے ہیں اور سارے کام مکمل کر کے خوشی سے جاتے ہیں، یعنی کسی کو غم ہو تو وہ سیر کے لیے جاتے ہی نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں میں پریشانی میں ہوں، کیسے سیر کے لیے جاؤں؟ تو رب ذوالجلال نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ اسرا، یعنی سیر کروائی ہے، سفر نہیں کروایا۔ کیونکہ سفر میں جب آپ جاتے ہیں تو خوشی میں ہے تو ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہو ارد گرد، لیکن اگر غمی میں ہے تو آپ غم میں ہوں گے، آپ کو کچھ بھی ارد گرد کا پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، آپ اپنی پریشانی میں ہوں گے۔ لیکن جب سیر کرتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں اور ارد گرد کا ماحول دیکھتے جاتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ سیر کروائی۔ اور پھر ایک اور بات کہ عربی میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے سرا یسری، اس کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، خود سے کرنا، اور اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے جو لفظ یہاں ارشاد فرمایا اسرا، اس کا معنی ہوتا ہے سیر کروانا۔ اب آپ اگر کسی جگہ پہ جائیں، کسی فیکٹری میں جائیں یا کسی میوزیم میں جائیں، اگر آپ خود سے سیر کرتے ہیں تو شاید آپ ہر چیز کو نہ دیکھ سکیں۔ آپ تو پہلی مرتبہ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سی چیز کہاں ہے، کیا کیا چیز دیکھنی ہے، لیکن وہاں کا وہ شخص جس کے پاس مینجمنٹ ہے، جس کے پاس سارا سسٹم ہے، اگر وہ آپ کو سیر کروائے اور ہوں بھی آپ اس کے بڑے جگری دوست، تو یقیناً وہ تو آپ کو ہر چیز دکھائے گا اور وہ کہے گا یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ تو بلا تمثیل رب ذوالجلال نے سیر کروائی اور اپنے محبوب کو کروائی، جن کے لیے ہر چیز بنائی ہے انہیں سیر کروائی ہے، اور معراج کی رات ہر سے ان کو دکھائی ہے۔ یعنی خود رب نے سیر کروائی، اسرا سیر کروائی، یعنی محبوب نے خود سیر نہیں کی، رب نے سیر کروائی ہے۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث قدسی آپ مختلف مضامین ہیں، تھوڑا سا مختلف بعض روایتوں میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الجنت والنار، یہ حدیث قدسی جو ہے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا، یہ آسمان نہ بناتا، جنت دوزخ کچھ نہ بناتا۔ فرمایا یہ اسی رات فرمائی تھی رب ذوالجلال نے، سب کچھ دکھا کر ساتھ فرما دیا محبوب آپ نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ بناتا، یہ سب کچھ آپ کے صدقے سے بنایا ہے، اسی لیے سب کچھ آپ کو دکھایا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی خاطر رب ذوالجلال نے سب کچھ بنایا ہے اسی سے چھپائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
تو یقیناً رب ذوالجلال نے سب کچھ دکھایا ہے، اور آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سیر کی اسرا بعبدہ، آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو۔ اب دیکھیں یہ لفظ بھی کس قدر اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، اور جو اعتراض ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، وہ تو جانتا ہے، اور اس وقت جانتا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے کیسے لوگ اعتراض کریں گے۔ اب کہا جاتا ہے وہ معراج تو خواب میں ہوئی، معراج خواب میں ہوئی، لیکن رب تعالیٰ خواب میں دیکھے، خواب جو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی روح دیکھتی ہے۔ آپ کے خواب میں گئے ہیں تو آپ کی روح وہ جاتی ہے، آپ کا جسم تو آپ کے بستر پر ہوتا ہے۔ تو عبد کہا، یہ نہیں کہا کہ اسرا بروح عبدہ، کہ اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو سیر کروائی ہے، اور عبد روح مال جسد کا نام ہے۔ کہیں بھی قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، عربی لغت میں کہیں بھی لفظ عبد بول کر روح مراد نہیں۔ جب بھی لفظ عبد آتا ہے تو اس سے مراد روح مال جسد، یعنی سول بھی ہو، باڈی بھی ہو، تو وہ پورا شخص مراد ہوتا ہے۔ تو رب تو کہہ رہے عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے، یعنی روح مال جسد کروائی ہے۔ اب یہ کہنا کہ صرف روح کو سیر کیا، یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ یعنی رب فرما رہے اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے۔ اور یہ اگر بات خواب کی ہوتی تو ابو جہل اس کا انکار کیوں کرتا؟ علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ معراج فزیکلی تھی، جسمانی تھی، اس پر سب سے بڑی دلیل ابو جہل کا انکار ہے۔ کیونکہ خواب تو آپ جتنی بڑی بھی بیان کر لیں، میں یہاں بیٹھ کے آپ جتنی بڑی بھی خواب بیان کروں تو آپ اس کا انکار نہیں کریں گے، آپ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، روز صبح اٹھتے اپنے کام پہ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں رات میں مدینہ پاک گیا ہوا تھا، میرے لیے دعا کریں کہ ظاہر طور پر بھی حاضری ہو جائے، میں نے مکہ المکرمہ کی زیارت کی ہے، اب یہاں ہے، میں واپس پیچھے پاکستان گیا ہوا تھا۔ تو آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے، آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، وہ فوراً کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، آپ جیسا بھی خواب بیان کریں، کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو ابو جہل نے انکار کیوں کیا؟ اگر خواب کی بات تھی تو اسے انکار کرنے کی حاجت ہی نہیں، وہ کہ خیر خواب کی بات ہے، خواب ہوتی تو وہ انکار نہ کرتا۔ یہ معراج جسمانی اور فزیکلی تھی، اس لیے ابو جہل نے انکار کیا تھا۔ اور یہ لفظ جو ہے بھی عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو، یعنی بہت اعلیٰ لفظ ہے یہ۔ اور عبد ہی یعنی اپنے بندے کو، ایک ہے ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ، ہر کوئی کون ہے تو وہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اپنے آپ کو منسوب کرنا ایٹریبیوٹ ٹو اللہ۔ ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ رب کا فرمانا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ہے منصب۔ اس لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حق میں آپ کی صفت عبودیت جو ہے آپ کی صفت نبوت سے اعلیٰ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے لیے صفت عبودیت وہ صفت نبوت سے اعلیٰ ہے آپ کے حق میں، کہ رب ذوالجلال جہاں فرما رہا ہے اپنے بندے کو، عبد کچھ اور ہے، اور عبدہو، یہ لفظ عبدہو ہی تھا، لیکن اس سے پہلے جو با آئی ہے اس کی وجہ سے عبدہی پڑھا جاتا ہے، بے عبدہی، یہ با جو ہے یہ جارہ ہے، جو طلباء یا علماء بیٹھے وہ سمجھتے ہیں۔ تو عبدہو یعنی اپنا بندہ، اور صرف عبد ہو تو بندہ۔ تو ہر کوئی یہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ، لیکن منصب یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کہے میرا بندہ۔ اور لوگ اور علماء نے فرق بیان کیا، فرمایا عبد اور عبدہو میں فرق ہے۔ فرمایا عبد وہ ہے یعنی جو کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ عبد وہ ہے جو رب کے اکرام، سلام، رحمت کا، اپنے مالک کے اکرام کا انتظار کرتا ہے، اور عبدہو وہ ہے جس کا رب خود انتظار کرتا ہے۔ اور عبدہو کہا، فرمایا یہی وجہ تھی کہ معراج کی رات جب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آقا کونین کے قدموں کو بوسہ دیا اور عرض کی ان ربک لمشتاق الیک، اے محبوب اٹھئے، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال فرما ان ربک لمشتاق الیک، یا رسول اللہ اٹھئے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔
یہ عبدہ ہے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر یہ بھی اتنے سارے کوئی ایسے فاسد عقائد ہو سکتے تھے کہ اتنی بڑی عظمت کے بعد، معراج کے بعد معاذ اللہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی الہ سمجھ لے، آپ کو کوئی رب کہنا شروع کر دے. اس لیے رب ذوالجلال نے اس کی بھی کاٹ فرما دی اور کہا اسرا بعبدہ، کہ اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. یعنی یہ رب کے بندے ہیں، رب کے رسول ہیں، یہ الہ یا الہ کا کوئی جز یا حصہ نہیں ہے. اس لیے بعبدہ یعنی یہ لفظ جو ہے وہ بیان فرمایا، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور فرمایا لیلا، رات کے مختصر سے ہی سے، یعنی یہ ہزاروں سال کا، لاکھوں سال کا سفر تھا، لیکن رات کے یہ لیلن پر جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی قلت ڈیوریشن کہ ٹائم بہت تھوڑا سا، تھوڑے سے وقت میں اتنی لمبی سیر کروائی ہے، بالکل مختصر سے وقت میں، پوری رات بھی نہیں. یعنی لیلتن نہیں کہا، لیلتن سے آپ عربوں کے اس معنی دیکھیں تو اس مراد کا پوری رات، پوری رات جو ہے وہ مراد ہوتی ہے. لیکن لیلن جب یہ تا کے بغیر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا مختصر سا حصہ، یعنی تھوڑا سا وقت. تو یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہ رات جو معراج کروائی ہے تو یہ پوری رات کی نہیں تھی، پوری رات کی نہیں بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اب یہ رات کے مختصر سے حصے میں، اور رات کا وقت ہی کیوں چوز کیا گیا؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ رات کا وقت جو ہے یہ محبوب اور محب کے لیے بڑا خلوت کا وقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی محب اپنے محبوب کو بلاتا ہے رات کے وقت میں، یہ خاص وقت ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں مومنین کے لیے تو یہ خوشخبری ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے. دن کو جاتے تو دیکھتے نا، کفار بھی دیکھ لیتے اور پھر تو مان لیتے کہ براق کو دیکھا ہے، براق آئی ہے، اس پر سوار ہوئے گئے، تو پھر انکار کیسے کرتے؟ اور مومنین دیکھ کر ایمان لاتے اور اقرار کرتے. صدیق اکبر دیکھ کر تصدیق کرتے تو صدیق اکبر کیسے بنتے؟ تو فرمایا کہ رات کا وقت اس لیے چنا گیا کہ کافر جو ہے وہ اپنے کفر میں بڑھ جائے اور سخت منکر ہو جائے، اور مومنین جو ہے وہ اس کی تصدیق کر کے اپنے ایمان کو بڑھائیں کہ دیکھا بھی نہیں، وقت بھی رات کا ہے، نظر بھی کچھ نہیں آیا، صرف سرکار نے بتایا ہے اور سر تسلیم خم کیا، اس کی تصدیق کر دی. یا رسول اللہ آپ فرما رہے، آپ گئے ہیں یقین، آپ جو کچھ فرماتے آپ سچ فرماتے ہیں. تو اس لیے رات کا وقت جو ہے وہ چنا گیا کہ تاکہ مومنوں کا ایمان بڑھے اور کافروں کا کفر بڑھے.